کہ آپ مائک پر تشریف لائیں۔ آپ یہاں لے لوں نہیں ٹھیک ہے صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ کاشف بھائی مائک اوپر کرو۔ واشهد ان لا یہ شیخ کا جو مائک ہے اس کو تھوڑا اوپر لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تین آیتیں تلاوت کی ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ پہلی آیت کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو 5 وصیتیں فرمائی ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے اپنے بندوں کو 4 وصیتیں فرمائی ہیں، 5 اور 4 9۔ اور تیسری آیت میں پوری آیت میں صرف ایک ہی وصیت فرمائی، ایک ہی وصیت فرمائی۔ کل کتنی ہو گئی؟ 10۔ پہلی آیت میں 5 وصیتیں، دوسری آیت میں 4 وصیتیں اور تیسری آیت میں صرف ایک ہی وصیت ہے۔ یعنی ایک پوری آیت کو ایک وصیت کے لیے منتخب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو آخری وصیت ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ پہلی آیت میں 5 وصیت، دوسری آیت میں 4 وصیت اور تیسری آیت میں پوری آیت کو ایک ہی وصیت کے بیان کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جو اس وصیت کی اہمیت کی ایک واضح دلیل ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں آپ نے بٹھا لی ہے، اب ہم
پہلی آیت پر الگ ترتیب بحث کرنا چاہیں گے. وصیت کا مطلب کیا ہو یہ جانیں گے. یعنی فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو نو واٹ از وصیت. وصیت کیا ہے وہ آپ جانیں. وصیت کہتے ہیں کوئی آدمی کسی آدمی سے یہ کہے کہ فلاں چیز کو فلاں مناسب وقت کے اوپر کر لینا, اس کو وصیت کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ کام آپ اس مناسب وقت کے اوپر کر لینا اور اس طرز پر کرنا. وصیت کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ وصیت کے اندر 3 چیزیں ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے ایک, اور مناسب وقت پر کرنا ہے 2, اور تیسرے اس طرز پر کرنا ہے جس طرز پر میں بول رہا ہوں. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وصیت کے اندر صرف یہی 3 باتیں نہیں ہیں, بلکہ میں نے اردو میں وصیت کے لفظ, وصیت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں پایا. حیرت ہے. لفظ وصیت یہ عربی لفظ ہے, تو لفظ وصیت کا فل میننگ اور لفظ وصیت کا پورا مفہوم ادا کرنے کے لیے اردو میں کوئی ورڈ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, کیا بات. یہ دوسری بات سمجھ میں آئی کہ وصیت کس کو کہتے ہیں. میں آپ سے کہوں کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے, ایک مناسب وقت پر کرنا ہے, 2 اور اس طریقے پر کرنا ہے, 3 اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. یہ 3 موٹی موٹی باتیں. چلیے اب آئیے ہم ایک طرف سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں جس آیت میں 5 وصیتوں کا بیان ہے. پہلے ہے لفظ قل. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کہتے ہیں. آپ کو حیرت نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے. اس کا مطلب اللہ بھی کہہ رہا ہے اور اپنے نبی سے کہلوا بھی رہا ہے. تو گویا کہ ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرے ہے محمد رسول اللہ. یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم کہو اے میرے حبیب سے ہی آپ بولیے, آپ بولیے. گویا کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے وہ خود کہہ ہی رہا ہے, اللہ کی بات ہے وہ, اور نبی سے بھی کہہ رہا ہے آپ بھی کہیے. اللہ بھی کہہ رہا ہے اور نبی بھی کہہ رہا ہے. بات کتنی اہم ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تعالو, آؤ, جسے انگلش میں کہتے ہیں نا کم آن, آؤ. عربی میں آؤ کے لیے آؤ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کئی الفاظ ہیں. جا مانے آنا, آتا مانے آنا وغیرہ وغیرہ. یہاں تعالو کا لفظ آیا گیا کہ آؤ. آخر اس لفظ میں کون سی بات ہے کہ آؤ بلانے کے لیے یہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ عربی میں جب کہا جاتا ہے تعالو, تعالو کہہ کر کے بلایا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بلند مقصد کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے. یہ بات اور کسی لفظ میں نہیں ہے. ایک بات بولو, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں اور اے نصرانیوں, اے اہل کتاب, تعالو, آؤ اس کلمے کے اوپر جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور ظاہر ہے کہ کلمے سے زیادہ بلند مقصد اور کیا ہو سکتا ہے کسی طرف بلایا جائے.
حواجی تعالو، آؤ، جب تعالو کہہ کر کے کہا جاتا ہے آؤ تو اس کا مطلب ہو رہا ہے کسی بلند مقصد کی طرف بلانا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ لہذا آؤ کے لیے نہ جا کا لفظ آیا نہ آتا کا لفظ آیا، بلکہ تعالو کا لفظ آیا۔ اچھا آؤ، آ گئے، آؤ، اتلو، اتلو، میں تم سے بیان، اللہ یتلو کا مطلب ہوتا ہے یہ کے بعد دیگرے کہنا، میں ایک بار بولتا ہوں پھر بولتا ہوں پھر بولتا ہوں پھر بولتا ہوں، یہ اتلو کا مطلب ہے۔ آؤ میں تم سے بار بار کہوں، کیا؟ ما حرم ربکم علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر، تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا چیز حرام کی ہے۔ نکتہ دیکھو، ما معنی الحرام، حرام کسے کہتے ہیں؟ ما معنی الحرام، کہتے ہیں چیز حرام ہے، کیا بھی حرام کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے المنع الشدید، سختی سے کوئی چیز منع کی جائے، انگلش میں کہتے ہیں اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ، یعنی سختی سے منع کر دیا گیا ہو کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا، اس کے لیے آتا ہے لفظ حرام۔ ما حرم، اللہ نے کیا چیز حرام کر دیا ہے، اور حرام کا مطلب ہوتا ہے المنع الشدید، سختی سے منع کرنا، اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ، کرنا ہی نہیں ہو۔ اچھا ایک نکتہ یہ ملا، چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ رہے تھے، حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تكثرا فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، رواه أبو داود في كتاب الأطعمة۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الأطعمة میں لائے، راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے، یہ پوری روایت پڑھ دی گئی۔ ایک کام بہت مشکل ہوتا ہے، جی حدیث کو پورا کوٹ کرنا ایک مشکل عمل ہے، جی اور یہ کرنا چاہیے۔ نبی نے جیسا کہا لفظ میں آپ کے لفظ میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ جی حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ کچھ کھاتے تھے، کچھ چیزیں کھاتے تھے اور کچھ چیزیں چھوڑ دیتے تھے کراہت کی وجہ سے، تکثرن اے کراہیتن، ناپسندیدگی کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے۔ گویا انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھی، کچھ چیزیں حلال کر رکھی تھی۔ فبعث اللہ تعالی، اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بھیجا، وانزل کتابہ، نبی بھیجا گیا، کتاب بھیجی گئی، واحل حلالہ، اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا، وحرم حرامہ، ایک چیز کو حرام کیا، فما احل فهو حلال، اللہ نے جو چیز حلال کی ہے وہی حلال ہے، وما حرم فهو حرام، اور جو چیز حرام کر دی وہی حرام ہے، وما سکت عنہ فهو عفو، اور جو چیز نہیں بیان فرمائی، جس چیز سے سکوت فرما دیا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، معفو عنہ۔ یہ تو اس میں بتایا گیا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے، یعنی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی کسی چیز کو حلال کرے، بندے کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ کی کسی چیز کو حرام کرے، ایون نبی کو بھی اختیار نہیں جب تک اللہ اسے حرام کرنے کے لیے نہ کہے۔ اپنے اوپر آپ نے شہد حرام کر لیا تھا، حکم آیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جس چیز کو تیرے لیے حلال کرتے تو کون ہوتا ہے حرام کرنے والا؟ آپ کیسے اس کو حرام کرتے ہیں؟ اس کا مطلب نبی کو بھی وہ اتھارٹی نہیں ہے، جب تک اللہ نہ حکم دے کوئی بھی کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھو ما حرم ربکم علیکم، اچھا ایک نکتہ یہ ہے، یہاں کہا گیا تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے، اللہ نہیں کہا، اللہ نہیں کہا، رب کہا، مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ نکتہ یہ ہے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، ماں باپ رب نہیں ہوتے، مربی ہوتے ہیں،
لڑکا بخار میں مبتلا ہو آئس کریم مانگے ماں باپ دے دیں گے؟ کسی بیماری میں بچہ مبتلا ہو اور اس بیماری کو بڑھا دینے والی کسی چیز کا مطالبہ کرے تو ماں باپ کو ربی کبھی نہیں دیتے. ربکم لا کر کے نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے حلال اللہ نے کر دی ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے، اور جو چیز تمہارے لیے حرام کر دی وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے. اس کو استعمال مت کرو. یہ ربوبیت کا تقاضا ہے. ہاں جی یہ نقطہ ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اس میں علیکم ربکم نہیں کہا گیا، ربکم علیکم کہا گیا. پہلے ربوبیت کا حوالہ دیا گیا. جی کیا چیز اللہ نے حرام کی ہے؟ پہلی چیز بیان کی جا رہی ہے. کیا چیز اللہ نے حرام کی؟ پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کچھ بھی. ہم لوگ اتنا ہی کہتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. جملہ غلط ہے. اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو. یہ آدھی بات بول رہے ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کچھ بھی شریک نہ کرو. یہ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. اتنی خطرناک چیز ہے حدیث اس طرح. وعن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس فكان متكئا فقال الا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاری کی کتاب الشہادات. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الشہادات پہ لائے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا، ارے بھائی یہ بڑا گناہ تو ہے ہی، یہ بڑا گناہ، یہ بڑا گناہ، یہ بڑا گناہ، یہ بڑا گناہ. ایک گناہ، ایک بڑا گناہ، اور ایک بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ. اکبر الکبائر، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا. کیا ہے وہ؟ الاشراک باللہ. جی بات اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور دوسرے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ابھی ہم آگے آئیں گے دوسرے پوائنٹ پہ. تو الاشراک باللہ. اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بنائے ہوئے تھے، شادہ صاحب بیٹھے جلسا وکانا متکئا، ایک بنائے ہوئے تھے بیٹھے. کہا الا وقول الزور، جھوٹی گواہی. یہ بہت خطرناک چیز ہے، جھوٹی گواہی. اور اس کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں. قال فما زال يكررها، یہ کیا ریپیٹ؟ آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں حتی قلنا، یہاں تک کہ ہم نے کہا، ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ سکتا، کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. آپ کرا دیتے الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. بار بار آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے. لیکن تو وہ سکتا. تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. اور عجیب بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. سب سے بڑی حرام چیز ہے شرک. اور اس حرام چیز کا کوئی ارتکاب کرے تو سب سے بڑی نعمت جنت اس کو حرام کر دی جاتی ہے. اس حرام کا ارتکاب آپ نے کیا تو سب سے بڑا حرام کام ہے. اگر اس حرام کام کا تم نے ارتکاب کیا تو سب سے بڑی نعمت جو جنت ہے وہ تمہارے اوپر حرام کر دی جاتی ہے. یہ قرآن حکیم نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ حرام چیز کرو گے تو یہ چیز حرام کر دی ہے. بدنصیب و مشرک کہ وہ شرک کرتا ہے اور جنت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. یہ پہلی وصیت ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر. دوسرے نمبر پہ حقوق الوالدین. کیا کہا گیا؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ دوسرا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا بیان کیا ہے. اللہ اکبر. یہ واحد ہستی ہے، ماں باپ میں سے باپ. بچے کو اگر اس کے بدن کا پورا خون جب جائے وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب میرے بدن کا پورا خون نکالا مگر میرے بچے کو کوئی تکلیف نہیں. یہ واحد ہستی ہے باپ.
جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے پڑھا لکھا ہے، ماں کے پاس فون آتا ہے، بڑھ کر کے فون اٹھاتی ہے، بچہ MBBS کر رہا ہے، بچہ کہیں انجینئرنگ کر رہا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو ماں بات کر رہی ہے، اچھا پیسے چاہیے، دور کھڑا باپ سنتا رہتا ہے، بیوی سے اس کو کہہ دو میرے بچے تو محنت سے پڑھائی کر، پیسے کی تکلیف نہیں، میں تجھے بھیجوں، دور کھڑا بولتا ہے، اس کی خاموشی کا یہ مطلب نہ سمجھو کہ تم سے کم پیار کرتا ہے۔ ماں تو اپنے پیار کا اظہار کرتی رہتی ہے، باپ اپنے پیار کا اظہار نہیں کرتا، لیکن اس کے دل کی گہرائی میں ڈوب کر کے دیکھو تو پورا سمندر نظر آئے گا محبت کا۔ لہٰذا ماں باپ کی قدر جی ان کے سامنے اف نہ کرو، ارے ابا کو کیا معلوم ہے؟ اچھا ہم تھے نالائق بیٹے، ابا کو کیا معلوم ہے؟ جس نے بچپن میں تیری انگلی پکڑ کر تجھے چلنا سکھایا، تو باپ کو بول رہا ہے ابا کو کیا سمجھتا ہے، امی کو کیا سمجھتا ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے یہ کہتے ہوئے؟ باپ کو اپنا گردہ بھی دینا پڑے دے گا بچے کے لیے۔ کمال کی نعمت ماں باپ، بے غرض محبت ہوتی ہے، کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ بچپن میں انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، کہ بھائی کیوں چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا کہ انہوں نے تمہارا بچپنا سنبھالا ہے، اب یہ بچپن میں آ گئے ہیں، منہ میں دانت رہی تھے انہوں نے سنبھالا، اب تمہارے منہ میں دانت نہیں، سنبھالو تم نا، مزاج سے کوئی تکلیف نہ ہونے پر۔ پہلی وصیت شرک نہیں کرنا۔ دوسری وصیت ماں باپ کے ساتھ احسان۔ اچھا ایک نکتہ بتاؤں، ایک جگہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہاں احسانہ کیوں؟ یہ نکتہ تفسیر کا ایک طالب علم بتا سکتا ہے، سب کے بس کا روک نہیں ہے۔ احسان کا مطلب، احسان میں حروف زیادہ ہے، احسان 5 حروف ہے، حسنہ میں 3 حروف ہے۔ بتایا گیا مفسرین یہ کہتے کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا، اور ماں باپ اگر مسلمان ہے تو ان کے ساتھ احسان ہونا، جی احسان ہونا ان کے ساتھ، اور تمہیں اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنی وصیتیں ہوں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، سب بڑا گناہ ہے، جنت حرام ہو جاتی ہے۔ دوسرے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، ان کے ساتھ دوسرے سلوک کرتے رہو۔ تیسرے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو غریبی کی وجہ سے قتل مت کرو۔ دیکھو ایک جگہ آتا ہے خشیت املاق، یہاں خشیتہ نہیں ہے خالی املاق، تو وہاں خشیت املاق ہے اور یہاں املاق ہے، یہاں خشیتہ نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ املاق کہتے ہیں کہ ابھی حال میں وہ غریب ہے، حال ہی میں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بچے کو قتل کر دے رہا ہے، زندہ درگور کر دے رہا ہے، خاص طور سے لڑکی کو۔ اور جہاں خشیت املاق کہا گیا، ابھی پیسے ہیں، غریبی ہے، وہ ابھی پیسے ہیں اس کے پاس، غریب نہیں ہے وہ، لیکن ڈر رہا ہے کہ یہ لڑکی یہاں رہے گی کھائے گی تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا، تو وہاں پر خشیت املاق کہا گیا۔ املاق میں پیسہ موجود نہیں ہے، فقر موجود ہے، اس وجہ سے وہ بچی کو زندہ درگور کر دے رہا۔ اور خشیت املاق کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ موجود ہے، ڈر رہا ہے کہ بیٹی کو پالوں گا تو یہ جو پیسہ میرے پاس ہے یہ خرچ ہو جائے گا، لہٰذا یہاں من املاق ہے اور وہاں خشیت املاق۔ اچھا ہم املاق کا ترجمہ کرتے غریبی، تو فقر کیوں نہیں ہے؟ فقر میں اور املاق میں کیا فرق ہے؟ املاقہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے وہ ایک مچھلی ہوتی ہے، گرئی
गिरही होती क्या होता है? मलगा मलगा बम मलगा है तो बम होता है तो बम हाँ बमला तो वो का पकड़ो अगर तो हथवा से सड़क जाता हाथ में नहीं आता। तो इमलाक का मतलब अमला का है मल्लस मल्लस का मलसा है चिकना चिकना अगर जो चिकनी होती है वो हाथ में आती नहीं है। तो ऐसे इमलाक लाएगा तुम ये समझते हो कि पैसा हाथ से निकल जाएगा जैसे या बमला हाथ से निकल जाता है। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कुरान हकीम का फिक्र के मुताबिक लफ्ज है क्या ये। तो वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक प्रेजेंट गरीबी मौजूदा गरीबी इसकी वजह से तुम अपने बच्चों को कत्ल मत करो। बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। एक साहब तो बीवी को हमले छोड़ते चले गए। बीवी को बच्ची पैदा हुई वो समझ रही थी कि बाप आया तो उसको मार डालेगा तो वो छुपाती फिर रही थी। बच्ची बड़ी हो गई। जब लौट करके आया तो उस बच्ची से मिलाया और बताया पड़ोस में रहती है। धीरे धीरे उससे मालूम होती गई। बाद में बीवी ने बता दिया ये तुम्हारी बेटी है। एक दफा उसको धोखे से जंगल में ले गया और वो गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदते खोदते जब मिट्टी इसके बालों के ऊपर आती तो बच्ची वहां खड़ी होकर के उसके बालों से मिट्टी झाड़ती थी। बच्ची को क्या मालूम मुझे दफन करने के लिए लाया है। इंसान ऐसा कैसे कर सकता है कि इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसी वजह से अपने ताला ने फरमाया वईदल मऊत तो सुईदत कयामत के दिन उस बच्ची को सामने खड़ा किया। ताला खुद बच्ची से बात करेंगे। अल्लाह बच्ची खड़ी हुई अल्लाह के दरबार में ताला खुद बात कर रहे बच्ची से। लड़की की असमत देखो बेटी कितनी असमत वाली होती है बासमत होती है। वो जिंदा दरगोर की हुई लड़की से रब ताला अपने दरबार में खड़ी करके बच्चे से बात करेगा। मेरा रब ताला बच्ची से बात करेगा। बच्ची से बात की जाएगी। रब ताला बात कर रहे हैं बच्ची से तुझे किस गुनाह में कत्ल किया गया। सबसे बड़ी हैरत की बात तो मुझे यहाँ ये लग रही कि बच्ची को अपने दरबार में खड़ा करके रब ताला गुफ्तगू कर रहे हैं बात कर रहे हैं। आपको हैरत नहीं लड़कियां कितनी बाज़मत होती हैं ये आयत करीमा बता रही है। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ अपनी औलाद को खासतौर से बेटियों को बेटों को तो रख लेते थे कि ये लड़ेंगे कमाएंगे। खासतौर से लड़कियों को ये तो दूसरे के घर चली जाएंगी पाल पोस करके कुछ हासिल नहीं होना है मार दो इसको। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ क्या नसीहत है क्या वसीयत है। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ और आगे कहा गया इसलिए इसको दफन कर रहा है जिंदा क्यों कत्ल कर रहा है। नहनु नरज़ुकुकुम पहले खून कहा गया। ये कुरान हकीम की बलागत है। नहनु नरज़ुकुकुम तुम्हें हम दे रहे हैं रिज़्क़ दे रहे हैं ना तो उसको भी देंगे। पहले कहा गया तुम्हें दे रहे हैं ना हम तुम्हें ये पहले लाया गया यानी तुमको हम रोज़ी दे रहे हैं तो इसको नहीं देंगे। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम तुम्हें हम रोज़ी दे रहे हैं कि नहीं। तो जैसे तुमको पाल रहे हैं उसको पाल नहीं सकते हम तो रोज़ी तुम्हारे हाथ में नहीं है पालना मेरे हाथ में। यारा नरज़ुकुकुम को मुक़द्दम किया गया और इय्याहुम को मुअख्खर किया गया। ये नुक्ता है। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाहु अकबर। आगे वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। फाहिशा किसे कहते हैं मा अज़मा क़ुबहुहु मिन अल अफ़आल वल अक़वाल। आदमी गंदी बात ज़बान से मुंह से निकाले। आज एक दोस्त से बात करता है तो कहा करे तेरी माँ करे कहा करे तेरी बहन करे। ये दोस्त एक दोस्त से बात कर गाली दे करके बात करता है तो ये गंदी बात जो ज़बान से निकाल रहा है ये फहशा है। वला तक़रबुल फ़वाहिश। अब मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन अंदर जो अंदर हो जैसे शिर्क ये गंदगी है निफाक गंदगी है बिदअत गंदगी है
برے خیالات، یہ زندگی ہے. تو وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور ظاہر آدمی بولے، گندگی بولے، بری بات زبان سے نکالے، بری بات دل میں رکھے، تو بری بات دل میں رکھو بھی نہ اور بری بات زبان سے نکالو مت. یہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور یہاں یہ بتایا گیا ما ظاہرہ کو پہلے لایا گیا اور ما بطن کو بعد میں لایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ باطن آدمی کا ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی اس کو اپنی زبان سے ظاہر نہ کرے. یہ نکتہ ہے کہ ما ظاہرہ پہلے لایا گیا ما بطن کو بعد میں لایا گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میری عادت ہے، میری تقریب پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، سمجھ جاؤ تو بہت اچھا ہے. جی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اچھا چلیے، وہ بچی کے قتل پر، اولاد کے قتل پر تو آیت کریمہ کا ٹکڑا حدیث پڑھ لیتے. حدیث اس طرح وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم أي قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري في كتاب التفسير. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر ایک روایت ایسے لائے حضرت عبداللہ بن مسعود سے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، خالق ہے، اس کے بعد تو اللہ کا شریک لا رہا ہے. آخر وہ بہت بڑی بات ہے. کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، کہ اپنی بچی کو، اپنے بچے کو اس وجہ سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا. دیکھیے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ کی تفسیر میں نے اس حدیث پاک سے کی جسے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں لائے اور من معان وہ حدیث پیش کر دیے. پھر کہتے میں نے کہا اس کے بعد کہا کہ اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے. جی اس لیے کہ زنا کے بھی زیادہ جاتا ہے. تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. اچھا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اس پر بھی ایک حدیث لے لیتے ہیں. جی حدیث وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. رواه الترمذي في كتاب البر والصلة والآداب. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کی روایت اسی طرح لائے ہیں کتاب البر والصلة والآداب کے اندر. راوی حضرت عبداللہ بن عمرو ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں. اللہ اکبر. میزان عمل پر سب سے وزنی چیز آدمی کا اخلاق ہے. آج بہت سارے فساد کیچڑ ہمارا بد اخلاق ہونا ہے. ہماری بد اخلاقی بہت سارے شرور کو، بہت سارے آفات کو، بہت سارے جھگڑے اور فسادات کو جنم دیتی ہے. لہذا آدمی کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. فاحش الفاحش بالقول والمتفاحش المتفاحش بالعمل. یعنی آدمی گندی بات نہ کہے اور متفاحش نہ ہو، یعنی گندا عمل مت کرے. یہ ہے فاحش اور متفاحش کا مطلب. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحش. یہ ہوا ولا تقتلوا اولادكم من املاق، اس کو حدیث سے متعین کیا گیا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حدیث سے متعین کیا گیا. آگے چلو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. سیدھا بلا وجہ مردر مت کرو، قتل کرنے سے منع کیا گیا. اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. چلیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. رواه البخاری في کتاب احادیث الانبیاء. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ظلمن کسی آدمی کو قتل نہ کرے. یہ اگر کوئی کرتا ہے
تو آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر اس قتل کے جرم کا ایک حصہ پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے قتل کی سنت رکھی ہے کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا قتل کر دیا. یہ پتہ یہ چلا کہ کوئی نیتا، کوئی آفیسر، کوئی بڑا ایسی سنت نہ پوری چھوڑ کر کے جائے کہ لوگ اس پر عمل کرے. اگر اس پر عمل کرتے پوری سنت کے اوپر تو اس کا عذاب اس کے اوپر آنے والا ہے. اس لیے کہ اس نے یہ سنت قائم کی ہے لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ. اچھا، ہم ایک فلسفے کے اوپر آتے ہیں. پہلے ٹکڑے کے اندر دل کی طہارت، طہارت قلب، شرک، دل، اس کا تعلق دل سے. گویا کہ اگر شرک کو نکال دو تو دل طاہر ہو جائے. تو پہلی وصیت